دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نادر شاہ کے متعلق دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نادر شاہ کون تھا اور یہ ڈاکو سے عظیم بادشاہ کیسے بنا۔ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیوں کیا اور اس نے یہاں سے آج کے حساب سے کتنے پیسے لوٹے۔ نادر شاہ نے تخت طوس اور کوہ نور ہیرے کے ساتھ کیا کیا۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد اس نے یہاں کیسے لوٹ مار کی۔ نادر نے دلی میں اپنا آخری دن کیسے گزارا اور جاتے ہوئے اس نے محمد شاہ رنگیلا کو کیا مشورے دیے۔ نادر شاہ دلی سے اپنے ساتھ کیا کیا لے کر گیا۔ نادر شاہ آخری عمر میں چڑچڑا کیوں ہو گیا، اس کی موت کیسے ہوئی۔ نادر شاہ جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ 20 مارچ 1739 کو مغل دارالحکومت دہلی کا منظر۔ شہری گھروں کے اندر ہیں ایران کے قزل باش سپاہی۔ شہر کے باہر شالیمار باغات سے سرخ ریتلے پتھر کے عظیم قلعہ نما محل تک کے راستے کے دونوں طرف قطار میں کھڑے ہیں 20,000 گھڑ سواروں، اور پچھلے ماہ 24 فروری کو کرنال کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے 100 ہاتھیوں پر سوار تفنگ برداروں کا ایک جلوس چلا آتا ہے۔ محل پہنچنے پر جلوس کے قائد اپنے سرمئی گھوڑے سے اتر کر پیدل داخل ہوتے ہیں۔ سلامی میں توپیں داغی جاتی ہیں۔ ایسا زبردست شور ہوتا ہے جیسے شہر کا شہر خود پر گرنے کو ہے۔ یہ استقبال ہے ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا، جس کا تذکرہ تاریخ کے استاد مائیکل ایکس وردی نے اپنی کتاب دی سورڈ آف پرشیا میں کیا ہے۔ نادر شاہ کا لقب اور ایرانی تخت۔ نادر شاہ کا اصل نام نادر قلی بیگ تھا۔ پیدائش 22 اکتوبر 1688 کو بان صفوی فارس میں ہوئی۔ ترک افشار قبیلے سے تعلق تھا جو ایران کے صفوی شاہ کے وفادار تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مدیر آدم زیدان کی تحقیق ہے کہ ایک مقامی سردار کے ماتحت خدمات انجام دینے کے بعد نادر نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنایا۔ 1726 میں ڈاکوؤں کے اس گروہ کے سربراہ کے طور پر صفوی شاہ طہماسپ دوم کی حمایت میں 5000 پیروکاروں کی قیادت کی۔ ایکس وردی نے لکھا ہے، فارس مایوس کن حالت میں تھا، مغلوب اور ذلت کا شکار تھا۔ دارالحکومت اصفہان 6 سال تک افغان حملہ آوروں کے قبضے میں تھا اور زیادہ تر شمالی اور مغربی صوبوں پر ترکوں اور روسیوں کا قبضہ تھا۔ زیدان کے مطابق طہماسپ تب اس تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے جو ان کے والد نے 4 سال قبل غلزی افغان محمود کے ہاتھوں کھویا تھا۔ نادر نے ایران کی فوج میں اصلاحات کی اور شاندار فتوحات کے ایک سلسلے میں غلزی افغانوں کو شکست دے کر طہماسپ کو ایرانی تخت پر بحال کیا۔ اس کے بعد نادر نے حملہ کیا اور عثمانی ترکوں کو شکست دی، جنہوں نے آذربائیجان اور عراق کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دریں اثنا شاہ طہماسپ نے ترکوں پر تابڑ توڑ حملے کیے، جبکہ نادر خراسان میں بغاوت سے نمٹ رہے تھے، لیکن شاہ کو زبردست شکست ہوئی اور وہ ترکوں کے ساتھ ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس پر غصے میں آ کر نادر نے طہماسپ کو معزول کر کے ان کے نوزائیدہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود کو نائب ریاست قرار دیا۔ عراق میں ترکوں کے ہاتھوں شکست کے بعد نادر نے انہیں ایران سے مکمل طور پر نکال کر ہی بدلہ لیا، پھر روس کو جنگ کی دھمکی دے کر اسے اپنے کیسپین صوبوں کو ایران کے حوالے کرنے پر مجبور کیا۔ 1736 میں نادر نے طہماسپ دوم کے بیٹے نوجوان عباس سوم کو معزول کر دیا اور نادر شاہ کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود ایرانی تخت سنبھال لیا۔ نادر شاہ نے بحریہ کی تعمیر کی اور اس کی مدد سے نہ صرف بحرین کو عربوں سے چھینا بلکہ عمان کو فتح کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ 1737 میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ اصفہان سے 2 سال اور 4 ماہ کے اپنے سفر میں نادر اور ان کے ساتھیوں نے 1750 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا اور راستے میں موجودہ افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے۔ نادر نے اب دلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برِ صغیر کی حدود میں داخل ہوئے اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتے ہوئے کرنال کے مقام تک پہنچ گئے، جو دلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر تو کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گئے، لیکن محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال تک میں جمع نہ کر سکے اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بون ڈالے، لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔
24 फरवरी को किरनाल की जंग जीत कर नादर मार्च 1739 में फातहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुए और 2 माह तक वहाँ क़याम किया। 1739 में मुस्लिम दुनिया की 3 अजीम सल्तनतों उस्मानी, फ़ारस और मुग़ल में से मुग़ल सल्तनत सबसे ज़्यादा अमीर थी। दिल्ली दुनिया के अजीम दारुल हुकूमतों में से एक था। एक्स वर्दी ने लिखा है, जब नादिर शाह दिल्ली के किला नुमा महल पहुँचे तो मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शानदार इस्तकबाल किया और इन्हें कीमती तोहफ़े दिए। दिल्ली में ये पहली मुलाकात दीवान हास में हुई। संगे मरमर की इमारत पर सूरज की रोशनी से बचने के लिए सुर्ख कपड़ों के साइबान लगे हुए थे। सतून, दीवारों और छतें सोने और चांदी के वर्क से ढकी हुई थीं। इमारत का मरकज़ तख्त ताउस था। कुर्सी की तरह ये तख्त तकरीबन 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा सोने के 4 पायों पर खड़ा था। हर सतह पर जवाहरात जड़े थे, कुछ बहुत बड़े, कुछ कबूतर के अंडों के बराबर। जमुर्द से बने 12 सतूनों ने जेवरात की छत को थाम रखा था। हर सतून पर जवाहरात से जड़े 2 मोर थे और हर मोर के दरमियान हीरे, जमुर्द, याकूत और मोतियों से ढका एक दरख्त था। बहुत बड़ा कोई नूर हीरा तख्त के आगे याकूत और जमुर्द से गिरा हुआ था। अपनी असल शक्ल में हीरे का वज़न 191 मैट्रिक कैरेट से ज़्यादा था। कमरे की दीवारों पर फ़ारसी में बार बार लिखा था, गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी अगर ज़मीन पर कोई जन्नत है तो ये है, ये है, ये है। नादर और इनके ज़ाती अमले ने किले में शाही कमरों पर कब्ज़ा कर लिया। मोहम्मद शाह हरम में चले गए। सादत खान ने मायूसी में जहर खाकर खुदकुशी की। दिल्ली में रहते हुए नादर शाह को शहंशाह कहकर मुखातिब किया जाता था। जुमे की नमाज में नादर शाह के नाम का खुतबा पढ़ाया जाता। फ़ारसी में इनके नाम के सिक्के डाले गए। एक्स वर्दी के मुताबिक किरनाल में शिकस्त और फ़ारसियों के फातहाना दाखिले के बावजूद दिल्ली के बाशिंदे पहले पहल इनसे मरूब नहीं हुए। बाज़ार के लोग कज़लबाश सिपाहियों पर हंसते थे, जो ज़्यादातर फ़ारस के देहातों और पहाड़ों के सादा लो आदमी थे। नादर ने अपने मिलिट्री पुलिस को हुक्म दिया कि जो भी शहरियों में से किसी को ज़ख्मी करे, इसकी नाक या कान काट दिए जाएं या मारा पीटा जाए। मुग़ल दरबार में अमीरों की धड़ों में तकसीम ने मुग़ल रियासत को कमज़ोर कर दिया था, जिससे नादर का काम आसान हो गया था। एक्स वर्दी लिखते हैं कि ओध के गवर्नर सादत खान की जल्दबाजी 24 फरवरी को किरनाल की लड़ाई में मुग़लों की तबाहकुन शिकस्त और ख़ुद इनकी गिरफ़्तारी का बाइस बनी। गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने मोहम्मद शाह से अपनी वफ़ादारी तर्क करके नादर की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। इन्हें दिल्ली के शहरियों से खिराज वसूल करने के लिए पहले ही मुकर्रर कर दिया गया था और यूँ वो नादर शाह के साथ सवार होकर शहर में दाखिल हुए। महल में नादर शाह ने सख्ती और हकारत से सादत खान से पूछा कि इन्होंने खिराज वसूल करना शुरू क्यों नहीं किया। सादत खान ने इसे बेइज्जती समझा और मायूसी में जहर खाकर मर गए। नादर शाह ने मुग़ल दरबार और रईसों के एतवार को नापसंद किया। एक मौके पर मुग़ल वज़ीर से पूछा कि इनके हरम में कितनी औरतें हैं। वज़ीर ने जवाब दिया 850 हैं। नादर ने तंज़िया अंदाज में कहा वो इनमें 150 ख़वातीन कैदियों को शामिल कर दें ताकि वज़ीर 1000 के कमांडर के फ़ौजी ओहदे का हकदार हो जाएं। तलवार खींचकर कत्ले आम का इशारा। एक्स वर्दी का कहना है कि दिल्ली के पहाड़ गंज इलाके के अनाज खानों में दोपहर के वक़्त कुछ फ़ारसी फ़ौजी मकई की कीमत मुकर्रर करने लगे। मुकर्रर करदा कम कीमत पर नाहुश मकई के कुछ ताजरों ने शाम के वक़्त एक हजूम इकट्ठा कर लिया। इस मुश्तिल हजूम ने अनाज खानों पर सिपाहियों को मार डाला, फिर शहर में निकल गए। फ़ारसी सिपाही गलियों और बाज़ारों में एक एक दो दो की टुकड़ियों में घूम रहे थे। हिंदुस्तानी इन पर चढ़ दौड़े और इन्हें मार डाला। महल में नादर के नौकरों ने इन्हें इन वाक़यात का बताया तो उन्होंने इसका यकीन नहीं किया। नादर ने कहा मेरे लोगों ने हिंदुस्तानियों के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया है ताकि वो इन्हें कत्ल करके इनकी जायदाद लूट सकें। नादर ने एक मुलाजिम को हकीकत जानने के लिए भेजा, फिर दूसरे को। दोनों को यके बाद दीगरे हजूम ने महल के दरवाजे से चंद गज के अंदर कत्ल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने 1000 साबिक फ़ौजियों को नस्ब व ज़ब्त की बहाली के लिए भेजा, लेकिन उन्हें खबरदार किया कि किसी ऐसे शख्स को ना मारे जो बराह रास्त फसादात में मुलव्वस ना हो। उन्होंने हुक्म की तामील की, लेकिन फसादियों ने फ़ारसियों पर बंदूकें और तीर बरसाना शुरू कर दिए। 22 मार्च की सुबह नादर अपने घोड़े पर सवार महल से मस्जिद
روشن الدولہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک گولی چلی جس سے ان کے ساتھ موجود ایک افسر کی موت ہو گئی۔ نادر مسجد کی چھت پر گئے اور حکم دیا کہ جہاں ان کا کوئی سپاہی مارا گیا ہو وہاں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، اور پھر اپنی تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ دیا۔ پہاڑ گنج میں ہنگامہ برپا کرنے والے مشتبہ افراد کو جمنا کے کنارے گرفتار کر کے لے جایا گیا اور سر قلم کر دیا گیا۔ فوجیوں نے جاتے جاتے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی، اور کچھ لوگ آگ میں جل کر مر گئے۔ مردوں نے خودکشی سے پہلے اپنے اپنے اہل خانہ کو قتل کر دیا، اور عورتوں نے فارسیوں سے بچنے کے لیے خود کو کنویں میں پھینک دیا۔ قتل عام اگلے روز تک جاری رہا، گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخرکار محمد شاہ نے نظام الملک کو قتل عام روکنے کی درخواست کے لیے بھیجا۔ سپہر کو نادر نے جان بخشی کا حکم جاری کیا۔ کوتوال کے تب کے تخمینے کے مطابق 20 سے 30 ہزار لوگ مارے گئے۔ تخت طوس کوہ نور کے علاوہ نادر شاہ نے دلی سے کتنا مال لوٹا۔ اب نادر نے دلی میں خراج وصول کرنا شروع کیا۔ شہر کے تمام دروازے پر پہرے بٹھا دیے۔ سب کو اندر آنے کی اجازت تھی، لیکن کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کرنال کے بڑے بڑے لوگوں کا مال پہلے ضبط کیا گیا۔ انکار کرنے والوں کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا۔ ایکسوردی لکھتے ہیں کہ بنگال کے گورنر کے دربار کے نمائندے کو جب بتایا گیا کہ صوبے کی دولت کا تخمینہ 7 کروڑ لگایا گیا ہے، تو اس نے مذاق میں کہا کہ اتنی بڑی رقم کو لے جانے کے لیے بنگال سے دلی تک گاڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مذاق پر اسے شدید مارا پیٹا گیا۔ اس سلوک پر اس نے خود کو اور اپنے خاندان کو زہر دے دیا۔ اب تک جمع کی گئی اور متوقع رقوم کے بل پر 27 مارچ کو نادر نے فارس میں اعلان کرنے کے لیے ایک حکم نامہ بھیجا کہ تمام علاقوں کو 3 سالوں کے لیے ٹیکسوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کے بقایا جات چکائے اور 1 سال کی پیشگی ادائیگی کی، اور انہیں 6 ماہ کی تنخواہ انعام میں دی۔ نادر نے دلی سے جو اکٹھا کیا، اس میں محمد شاہ اور بڑے امراء سے ملنے والے تحفے یا چندے، عوام اور شاہی خزانے سے لی گئی رقمیں اور قیمتی سامان، ملبوسات، توپیں اور دیگر ہتھیار شامل تھے۔ وہ 1000 ہاتھی، 7000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ بھی لے گئے۔ متعدد مستند ذرائع کل 70 کروڑ کی مالیت پر متفق ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نادر کے سپاہیوں نے اضافی 10 کروڑ چھین لیے۔ مورخ فریزر کے حساب سے نادر شاہ کی لوٹی گئی کل دولت 1753 میں 8 کروڑ پاؤنڈ کی مالیت کے برابر تھی۔ ان خزانوں میں سب سے نمایاں تخت طوس اور کوہ نور ہیرا تھے۔ تخت کو بعد میں توڑا گیا، کوہ نور فارس میں نہیں رہا، لیکن تاج کے جواہرات آج بھی تہران میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان میں دریائے نور ہیرا شامل ہے، جو شاید دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرا ہے۔ تلوار کا بیٹا ایکسوردی لکھتے ہیں کہ جب رقم اکٹھی کی جا رہی تھی، نادر نے اپنے بیٹے نصر اللہ کی شادی شہنشاہ اورنگزیب کی پڑپوتی اور محمد شاہ کی بانجی سے کرائی۔ شاہی قاعدے کے مطابق شادی سے پہلے درباری اہلکاروں کو دولہے کے نسب کی چھان بین کر کے اسے 7 نسلوں تک قائم کرنا تھا۔ یہ سن کر نادر شاہ نے کہا، ان سے کہو کہ وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے، تلوار کا بیٹا تلوار کا پوتا ہے، اور اسی طرح یہاں تک کہ نسل 7 کی بجائے 70 نسلوں تک چلی جائے۔ 12 مئی کو ایک عظیم دربار منعقد کیا گیا، جس میں نادر نے مغل شہنشاہ کو کئی تحائف دیے، جن میں جڑواں تلواریں اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھی، لیکن سب سے اہم تحفہ نادر شاہ کو ایک بار پھر مکمل خود مختاری دینا تھا۔ جس نے بھی نافرمانی کی وہ اپنی جان جائیداد دونوں سے جائے گا۔ ایکسوردی نے لکھا کہ محمد شاہ نے نادر کی اس سخاوت کا شکریہ ادا کیا، جس کے باعث انہیں ایک بار پھر خود کو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک پایا، اور بدلے میں ان سے التجا کی کہ وہ سندھ کے مغرب میں تبت اور کشمیر تک تمام مغل سرزمینوں کو قبول کر لیں۔ نادر شاہ نے محمد شاہ کو حکمرانی کے بارے میں کچھ مشورے دیے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ زمینیں ضبط کر لیں جو مغل امراء کو ان کے عہدوں کی مدت تک حاصل تھی، اور اس کے بدلے انہیں شاہی خزانے سے نقد ادائیگی کر دیجیے۔ انہوں نے محمد شاہ سے کہا کہ وہ 60,000 گھڑ سواروں کی تنہا دار فوج اپنے پاس رکھے، اور نچلی سطح تک تمام افسران کے نام اور خاندانوں کو جانے۔ جب موقع آئے تو خاص کاموں کے لیے افسروں کو نامزد کرے اور انہیں کافی تعداد میں آدمیوں کی کمان دے، لیکن جب کام پورا ہو جائے تو کمان ختم کر دیں اور صفائی مرکز میں واپس آ جائیں۔ کسی کو زیادہ دیر تک کمان نہ دیجیے۔ نادر نے محمد شاہ کو تنبیہ کی کہ وہ نظام الملک پر بھروسہ نہ کرے، اور کہا کہ اگر کوئی رئیس بغاوت کرے تو وہ فوری طور پر
فوج بیچ سکتے ہیں یا اگر ضروری ہوا تو خود واپس آ سکتے ہیں۔ اب ان کا کردار سرپرستانہ تھا۔ محمد شاہ دوبارہ حکمران تو ہو گئے مگر تقریباً نادر کے طفیلی کے طور پر۔ ایک تواریخ میں لکھا ہے کہ اس کے فوراً بعد نادر نے حقارت کے ساتھ اپنے بعض قابل اعتماد رئیسوں کو بتایا کہ محمد شاہ حکومت کے اہل نہیں۔ واپسی کے سفر میں نادر مختلف قسم کے مفید کاریگر اس ارادے سے ساتھ لے گئے کہ وہ نیک اندار خراسان میں کلات اور دیگر مقامات میں خوبصورت تعمیراتی منصوبوں پر کام کریں گے۔ کارآمد لوگوں میں شاہی طبیب علوی خان بھی تھے تاکہ وہ ان کے جسم میں ورم کا علاج کر سکیں۔ کسی بھی خاتون کو دلی سے زبردستی ساتھ لے جانا منع ہے۔ ایکس وردی کے مطابق نادر نے کسی بھی خاتون کو دلی سے اس کی مرضی کے بغیر لے جانے سے سختی سے منع کیا۔ جب فوج دلی سے نکلنے کے لیے شالیمار کے باغ میں رکی تو حکم جاری کیا گیا کہ جو بھی قیدی ہو، مرد ہو یا عورت، اسے فوراً شہر واپس کر دیا جائے، اور یہ کہ جس نے بھی نافرمانی کی وہ اپنی جان اور جائیداد دونوں سے جائے گا۔ نادر شاہ کی واپسی سے فوراً پہلے ایک محفل سجائی گئی۔ مغنیہ نور بائی نے نادر اور دیگر امراء کے لیے ایک شعر گایا جس کا مفہوم تھا: تم نے میرے دل میں کیا چھوڑا ہے کہ تم دوبارہ آؤ، جام دو، تالی بجاؤ، رقص کرو، تم اہل نشاط کے ہاں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ نادر نور بائی کی گائیکی اور ان کی خوبصورتی سے خوش تھے۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو انہیں 4000 روپے دینے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن یہ سن کر کہ شاہ کا کیا ارادہ تھا، گلوکارہ بیمار پڑ گئی۔ ان کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے نادر شاہ نے انہیں زبردستی لے جانے سے منع کر دیا۔ نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل کمزور ہیں۔ ایکس وردی لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، خچروں، اونٹوں کا ایک قافلہ تیار کیا گیا، سر پر جواہر جڑی، سرخ ٹوپی پر سفید کشمیری شال پگڑی کی طرح باندھے۔ نادر نے 16 مئی 1739 کو اپنی فوج کے ساتھ دلی سے کوچ کیا۔ وہ سر بلند سڑکوں پر جا رہے تھے جب لوگ ان کی تعریف کرتے تو دونوں ہاتھوں سے روپے ان کی طرف پھینکتے جاتے۔ ایک ہی دہائی میں نادر نے اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے کر فارس کو کفکاز سے پہاڑوں سے لے کر دریائے جمنا تک غالب طاقت بنا دیا تھا، مگر اس حملے نے زوال پذیر مغلوں کو تباہ کر دیا۔ مرکزی طاقت کا وجود ختم ہو گیا۔ سلطنت کے انتظام کے لیے کوئی محصول باقی نہیں بچا تھا۔ صوبے آزاد ہو گئے۔ ایرانی تاریخ کے استاد اور مورخ علی انصاری کہتے ہیں، یہ وہ دراصل نادر شاہ ہیں جن کے باعث ہندوستان میں برطانوی اور فرانسیسی استعمار فعال ہوئے۔ نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل کمزور ہیں اور ہندوستانی صوبائی حکمران ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ 1757 میں لارڈ کلائیو نے پلاسی کی جنگ میں بنگال پر قبضہ کیا۔ 1764 میں انگریزوں نے بکسر کی جنگ میں مغلوں کو شکست دی۔ ایکس وردی لکھتے ہیں کہ نادر کے بغیر ہندوستان میں برطانوی حکومت بہت بعد میں آتی یا شاید بالکل نہ آتی۔ ادنا آدمیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ہندوستان کی فتح سے واپسی پر نادر شاہ نے اپنی فوج کو اپنی جائے پیدائش دکھائی اور اپنی ابتدائی زندگی کی محرومیوں کے بارے میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا، اب تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بلندی پر فائز کر دیا ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ ادنا آدمیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جونس ہینوے ایک انگریز تاجر جنہوں نے نادر کو دیکھا تھا، انہوں نے لکھا، نادر کو لوگوں کے نام اور چہرے یاد رہتے، ان کی مالیت پر مضبوط گرفت تھی اور وہ ہر صوبے سے جمع ہونے والی آمدن کی صحیح مقدار جانتے۔ تقریباً 6 فٹ قد تھا، مضبوط جسم، وہ انتہائی توانا تھے اور دن میں صرف 4 سے 5 گھنٹے سوتے۔ ہانوے نے لکھا کہ ان کا حرم، جس نے ان کے ساتھ کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا، تقریباً 33 خواتین پر مشتمل تھا۔ نادر شاہ کا زوال اور سوتے میں قتل۔ 1754 میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی، جو ان کی آخری شاندار فتح تھی۔ کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چڑچڑا بنا دیا۔ ایکس وردی کے مطابق وہ شکی اور بد مزاج ہو گئے اور اپنے بیٹے اور ولی عہد رضا کلی کو محض اس شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو ان کی مخالفت عام ہو گئی۔ آخرکار 1747 میں ان کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات ان کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں سوتے میں قتل کر دیا۔ جنت میں جنگ نہیں تو اس کا کیا مزہ۔
نادر کے بعد ان کے بھتیجے علی قلی عادل شاہ کے نام سے خراسان میں تخت نشین ہوئے، لیکن 1 سال حکومت کر پائے۔ نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو 1749 میں تخت دلایا۔ افشار خان کی یہ حکومت افغانوں کی سرپرستی میں 1796 تک قائم رہی۔ زیدان لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کا واحد مقصد جنگ اور فتح تھا۔ عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین انہیں ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں۔ ایک بار جب انہیں بتایا گیا کہ جنت میں جنگ نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا پھر وہاں کا کیا مزہ۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔